میکسیکو کے ایسٹ میں ہزاروں میل پر پھیلا ایک ایسا گھنا جنگل ہے جہاں دور دور تک صرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا مقام ہے جہاں پتھروں کے بیچ میں سے ایک چھوٹا راستہ زمین کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس غار نما ٹنل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کیو میں، اس غار میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے، کیونکہ یہ راستہ کافی تنگ اور کالے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے اندر بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آرکیولوجسٹ اب 230 فیٹ نیچے اس کیو کے باٹم تک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو ان کو یہاں کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن پھر اچانک ان کی نظر ایک سیکرٹ چیمبر کی طرف پڑی جس کی انٹرنس کو پتھر رکھ کر بند کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ویران جنگل میں زمین سے 200 فیٹ نیچے کیو کے باٹم پر یہ سیکرٹ چیمبر آخر کس کا تھا اور اس کو کب اور کیوں بند کیا گیا تھا؟ ناظرین، میکسیکو کے ایسٹ میں موجود یہ گھنا جنگل تقریباً 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ درختوں کے اس سمندر کے سائے تلے مایا سیولائزیشن کی کھوئی ہوئی دنیا کے راز آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پاسٹ میں ہزاروں سالوں تک یہ پورا جنگل مایا سیولائزیشن کے ہولڈ میں ہوا کرتا تھا، جہاں انہوں نے اپنے کئی شہر آباد کر رکھے تھے۔ اس سیولائزیشن کے لوگ کافی اسکلڈ مانے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اینشینٹ ایجپشنز کی طرح اپنی سٹیز میں پیرامڈز بھی بنا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایگریکلچر، پوٹری، ہائروگلف رائٹنگ، کیلنڈر میکنگ، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر آرٹ ورک میں بھی حد سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ مائنز نے اس ایریا میں ٹوٹل 60 سٹیز بنا رکھی تھیں، جہاں بڑے بڑے محلات، پیرامڈز اور ٹیمپلز بنائے گئے تھے۔ ان کی ہر سٹی کا الگ کنگ ہوا کرتا تھا جس کو مائنز اپنا گاڈ مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ سٹیز کی بلڈنگز تو آج بھی صحیح سلامت کھڑی ہیں اور ان کو ڈیلی ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد وزٹ بھی کرنے آتی ہے۔ لیکن اس گھنے جنگل میں جہاں پراپر کوئی روڈ نیٹ ورک بھی نہیں ہے، اس کے اندر ہزاروں سال پہلے بسنے والی مایا سیولائزیشن کے راز، پورے شہر اور کئی اسٹرکچرز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ زمین کے اندر دھس چکے ہیں تو کچھ کو درختوں کے سائے نے انسانی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہڈن مائن سٹیز اور ان کے اسٹرکچرز کو ڈھونڈا جانے لگا ہے۔ ایکسپرٹس اب لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے درختوں کے اس سمندر کے نیچے چھپے اسٹرکچرز کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لائیڈار، جس کا مطلب ہے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایئر پلین سے زمین پر لیزر پلس پھینکی جاتی ہیں۔ یہ لیزر پلس درختوں کو بائی پاس کر کے زمین سے ٹکرا کر واپس ایئر پلین پر لگے سینسر تک پہنچتی ہے، اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے گراؤنڈ کی ایک شیپ تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایکس رے ہماری باڈی کی بونز کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ابھی تک 4500 سے بھی زیادہ ماین سیولائزیشن کے روئنز مل چکے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اصل میں مائنز نے اس سے بھی زیادہ اسٹرکچرز بنائے تھے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مائنز نے ہزاروں سال پہلے کتنے اسٹرکچرز بنائے تھے، بلکہ اصل مسٹری تو یہ ہے کہ اتنی بھاری پاپولیشن والے پورے کے پورے شہر چھوڑ کر مائنز آخر گئے کہاں؟ کیا ان کو زمین نگل گئی یا آسمان ان پر پھٹ پڑا؟ اتنے اسکلفل ہونے کے باوجود بھی وہ کون سی ایسی چیز میں کمزور پڑ گئے تھے جو آج ان کا اس جگہ پر نام و نشان بھی نہیں ہے؟ لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے آرکیولوجسٹ پہلے یہ جانتے ہیں کہ جنگل کے کس پوائنٹ پہ مائن روئن موجود ہے، اور پھر وہاں فزیکلی جا کر سائٹ پر ایکسکیویشن کی جاتی ہے۔ گلف آف میکسیکو کے قریب یوکاٹان ریجن میں آرکیولوجسٹ کو مائنز کے ایک چھوٹے گاؤں کے روئنز ملے۔ اس گاؤں کو کیویک کہا جاتا ہے، جہاں ایک لوکل کنگ نے ایئر 800 میں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے 20,000 پتھروں کو کاٹ کر 30 فیٹ اونچا ایک پیرامڈ بنایا تھا۔ اینشینٹ مائنز نارملی اپنے کنگ کو پیرامڈ کے اندر ایک رائل چیمبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آرکیولوجسٹ نے اس پیرامڈ کے ٹاپ سے اس کے باٹم تک ایک شافٹ کھودنے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس پیرامڈ کے اندر کوئی رائل چیمبر ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کیا کچھ موجود ہے۔
21 فیٹ کی کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایک ایسا پتھر ملا جو ایک سائیڈ سے بالکل فلیٹ تھا۔ یہ پتھر دوسروں سے کافی مختلف تھا کیونکہ اس شیپ کے پتھر پیرامڈ بنانے کے لیے نہیں بلکہ مائنز کسی روم کی چھت کو سپورٹ دینے کے لیے لگایا کرتے تھے، جیسا کہ اس اسٹرکچر کی سیلنگ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خاص پتھر اس چیز کی نشانی تھی کہ اس پیرامڈ کے اندر بھی کوئی ٹومب بنایا گیا تھا۔ مزید کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو آخر کار وہ چیز مل ہی گئی جس کی تلاش تھی۔ حیرت انگیز طور پہ پیرامڈ کی بیسمنٹ پر ایک کمرے کی فاؤنڈیشن اور کچھ اسٹیئرز دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملبے میں سے اور کچھ خاص تو نہ مل سکا، لیکن مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ضرور ملا۔ اس چھوٹے سے پوٹری کے ٹکڑے نے آرکیولوجسٹ کو مزید سوالوں میں الجھا کر رکھ دیا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس پوٹری کے حصے کی ایج معلوم کی گئی تو یہ تقریباً ایئر 500 میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ پیرامڈ خود تو 1200 سال پہلے بنا تھا، لیکن یہ پوٹری کا ٹکڑا پیرامڈ سے بھی 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور آرکیولوجسٹ کی نظر میں یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیوں پاسبل نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ یوکاٹان کا یہ حصہ ندرن مایا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایئر 500 میں جب پیرامڈ کے اندر کا یہ چیمبر بنایا گیا تھا تب مائنز یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ اگر مائنز نے یہ رائل چیمبر نہیں بنایا تھا تو آخر کس نے بنایا تھا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پیرامڈ روئن کے آس پاس جنگل کا معائنہ کیا گیا، اس امید سے کہ شاید ان کو کوئی خاص انفارمیشن مل سکے۔ پیرامڈ سائٹ سے 15 کلومیٹر دور آرکیولوجسٹ کو کچھ پتھروں کے درمیان میں ایک کیو کا راستہ دکھائی دیا۔ کیو کی انٹرنس کافی تنگ تھی اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی وجہ سے پروفیشنل اکوپمنٹ کا استعمال کیا گیا اور 2 سے 3 کیو ایکسپرٹس کو اس کے اندر بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایکسپرٹس زمین سے 230 فیٹ نیچے کیو کے باٹم پر پہنچ چکے تھے، جہاں حیرت انگیز طور پہ ان کو ایک سیکرٹ چیمبر کا راستہ دکھائی دیا، اور اس چیمبر کی انٹرنس کو ایک پتھر رکھ کر بند کیا گیا تھا۔ جب چیمبر کی انٹرنس کو کھولا گیا تو اندر وہ کچھ دیکھنے کو ملا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، زمین سے 230 فیٹ نیچے کیو کے اس سیکرٹ چیمبر میں بہت ساری استعمال شدہ فائر ٹارچز پڑی دیکھی گئیں، جن کو قدیم دور میں روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ فائر ٹارچز کے علاوہ یہاں بڑی تعداد میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے پاٹس بھی ملے۔ یہ پاٹس کے ٹکڑے ویسے ہی تھے جیسے 15 کلومیٹر دور پیرامڈ کی بیسمنٹ سے ایک ٹکڑا ملا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ کسی دور میں کوئی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ کوئی وش پوری کرنے کے لیے یہاں آ کر پاٹس توڑا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ پاٹس کے پیسز کو جب دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تو حیرت انگیز طور پہ ایک اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ پیسز جوڑنے پر پورا پاٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں ایک پیس ہمیشہ شارٹ پڑ جاتا تھا۔ یہ عجیب مسٹری کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں توڑے جانے والے تمام پاٹس کا ایک پیس مسنگ کیوں ہے۔ آرکیولوجسٹ کا شک تھا کہ یہ لوگ یہاں پاٹس کو توڑتے تو تھے، لیکن اس کا ایک حصہ شاید اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے۔ یوکاٹان ریجن میں پیرامڈ روئن کے باٹم سے پایا جانے والا سیرامک پاٹ کا حصہ اصل میں اسی کیو کے باٹم سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا کلیئر ایویڈنس تھا کہ کیوی کے اس گاؤں میں مائنز کے آنے سے پہلے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو اپنی ریلیجیس پریکٹس اس کیو میں جا کر کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی رہن سہن تقریباً مایا سیولائزیشنز کے جیسا ہی تھا۔ ادھر زمین کے اندر کیو میں سیکرٹ چیمبر جہاں سیرامک پاٹس توڑے جاتے تھے، وہاں سے آرکیولوجسٹ کو کیو میں مزید آگے جانے کا بھی راستہ ملا۔ ایکسپرٹس نے مزید ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے کیو کے اس راستے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد ایکسپرٹس کو ایک اور سیکرٹ چیمبر ملا جہاں پتھر کی دیواروں پر کچھ ایسے نقشے بنے تھے جن کو دیکھ کر دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ کیو کے اس ڈیپسٹ پوائنٹ پہ پتھر کے اوپر ایک 3D جیگوار کی پینٹنگ ہو رکھی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ دیواروں پر ایک اور پینٹنگ میں جیگوار کو ہرن کا شکار کرتے بھی دیکھا گیا۔
ایکسپرٹس جنہوں نے پہلے بھی دوسری مایا کیوز میں پینٹنگز دیکھ رکھی تھیں، ایسی پینٹنگز وہ اپنی لائف میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان پینٹنگز کا جب ڈیٹیلڈ انالیسس کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایئر 100 BC میں بنائی گئی تھی، یعنی آج سے قریب 2100 سال پہلے، اور ساؤتھ سے مائنز کے آنے سے بھی 800 سال پہلے یہ پینٹنگز یہاں بنائی گئی تھی۔ اب اس نئے ایویڈنس سے ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ کیویک کے اس گاؤں میں ساؤتھ سے مائنز کے آنے سے پہلے بھی ایک سیولائزیشن رہتی تھی۔ ان کا رہن سہن اور کلچر لگ بھگ مائنز کے جیسا ہی تھا، اور یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے ایکسپرٹس نے ان کو ارلی یا پھر کلاسک مایا کا نام دیا۔ اتنی بڑی پاپولیشن اور ہزاروں اسٹرکچرز بنانے والے مائنز کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے؟ یہ سوال آج تک دنیا کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔